الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم 10 بجے سے مستقل اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی تھی، جو سیکنڈ سیشن تھا اس کو ابھی مکمل کر دیا جائے گا، پھر نماز اور تعام کے ساتھ ہمارے ایکٹیویٹیز گیمس وغیرہ انشاءاللہ ہمارے ہوں گے۔ ہماری اس مہم کا جو یہاں پر جو پروگرام بنایا گیا ہے، ابھی جو خان صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، وہی ہمارا دراصل اصل مقصد تھا کہ ہمارے تحریک کے افراد اس روشنی کی طرح، اس آگ کی طرح جو ایک دوسرے سے مل کر اپنی روشنی کو بڑھاتے ہیں، اسی مقصد کے لیے ہم نے اس تفریح پروگرام کو بنایا ہے۔ اور آپ تمام کا میں مشکور ہوں کہ آپ اس مہم کے ساتھ ساتھ اس آخری پروگرام میں بھی شرکت کی ہے۔ ابھی آپ نے 1 گھنٹے سے اس پروگرام کو ٹائم مینجمنٹ کے طور پر بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہم نے جو پروگرام، تنظیمی جو پروگرام ہوتے ہیں، تحریک کے جو پروگرام بن جاتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے، تو بتائیے اس کو ہم کون سے خاکے میں رکھیں گے؟ 1 2 3 4 کون سے خاکے میں رکھیں گے؟ 1 2 3 4 ارجنٹ، امپورٹنٹ 1 میں آپ جیسا رکھیں کہ آپ اپنے اس میں 1 میں ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ لیکن اس وقت میں آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آپ نے اس کو کون سے ڈبے میں رکھا ہے۔ ایک فیصلہ تنظیمی طور پر ہو گیا کہ آپ کو وقت بتا دیا گیا، جگہ بتا دی گئی، پروگرام کا ترتیب بتا دی گئی، تو آپ اپنے سے جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ آپ نے اس کو کہاں پر رکھا ہے، ارجنٹ، امپورٹنٹ یا خالی امپورٹنٹ یا پھر ارجنٹ نہیں۔ یہ تمام چیزیں، 4 چیزیں ہیں، آپ اپنا جائزہ لے کر آپ کو دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو کہاں پر رکھا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو مہم کے تعلق سے بات آئی ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ 1 مہینے کی مہم ہم نے بنائی ہے، اور مطالعہ کریں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ زبیر صاحب نے ایک اہم بات بتائی کہ ہماری جو مہم کا چلانے کا مقصد اس کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ابتدا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے پاور دینے کے لیے جنریٹر کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے گھما کر، وہ جو گھمانے کا جو وقت تھا وہ 1 مہینے کا وقت ہم نے دیا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ اب یہ جنریٹر اب پاور دے، یعنی یہ لگاتار مسلسل یہ کام ہوتا رہے، یہ مطالعے کا۔ اور پھر رفیق صاحب نے بھی بہت اہم بات اس میں بتائی، ٹائم مینجمنٹ کے طور پر بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ ہمارا صبح کا سیشن 1 گھنٹے کا اور رات کا سیشن 1 گھنٹے کا جو چلا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ مل سکتا ہے جو ہم نے اور جگہ پہ لگایا ہے۔ اگر وہی گھنٹہ ہم اپنے اس مطالعے کے لیے پیش کریں، مطالعے کے لیے لگائیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ روحانی غذا کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کے تاثرات بھی پیش کیے گئے۔ میں تمام رفاق کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مہم کو کامیاب بنانے میں پورا تعاون کیے ہیں، ساتھ دیے ہیں۔ 2 سیشن چلائے گئے ہیں، ایک کے ذمہ دار زبیر صاحب تھے اور دوسرے کے ارشاد الدین۔ دونوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس مہم کے جتنے پروگرام تھے اس کو انہوں نے ترتیب وار اور دلچسپی کے ساتھ اور پھر ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر کیونکہ ہم صبح کے سیشن میں تھے
اس میں ہم نے دیکھا کہ ارشاد نے دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے پورے ذرائع استعمال کیا اور اس دلچسپی کو قائم رکھا. اور اسی طریقے سے شام میں بھی زبیر الدین صاحب نے اس پروگرام کو رن کیا ہے اور اس دلچسپی کو انہوں نے قائم رکھا. اور اس میں خاص طور پہ صبح کے ٹائم، کیونکہ میں وہاں پہ موجود رہتا تھا، اس میں عرفان مزمل صاحب خاص طور پہ سب سے پہلے، ان سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا میں ہمارے کریم بھائی کا، اور پھر نازش اور معیز صاحب، ابرار الدین، رفیق بھائی اور مولانا اسد الدین ندوی صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دلچسپی کو ساتھ ساتھ اس مہم کو زندہ رکھا. انہوں نے پابندی کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی اور اس کو کامیاب بنانے میں بہت تعاون کیا. اور پھر ہم نے اس مہم کے دوران میں دیکھا کہ جو صلاحیتیں لوگوں کے اندر ہوتی ہیں وہ باہر نکل کر آتی ہیں. میں خاص طور پر نام دینا چاہوں گا کہ جو ہم نے ابھی تک یعنی مشاہدہ نہیں کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. ایک ہمارے معیز خان صاحب ہے جو ہم نے ان کو پہلی بار حاصل مطالعے کے طور پر پیش کیا. بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کے اندر ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی. اس طریقے سے نازش جو صحابہ کرام کے واقعات کو پیش کرنے کا انداز جو انہوں نے اپنا بہت ہی بہترین، ہمیں بہت پسند آیا. ابرار الدین اور دوسرے جو لوگ تھے تیلگو میں ایک مرتبہ پیش کیا ہمارے علیم الدین تھے، وہ بھی انہوں نے بہترین طریقے سے اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی. یعنی میں ایک اپنے اندر ایک خوشی محسوس کیا کہ ہمارے لوگوں کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں. الحمدللہ اس کو بروئے کار لانے کا ایک ذریعہ کیا اس کو ہم نے اس کو مطالعے کے طور پر حاصل کیا. اور دوسرے جو لوگ تھے وہ تو پرانے اپنے لوگ تھے جو اپنی کاوشوں اور کوششوں کے ذریعے سے اس مہم کو کامیاب بنایا. میں تمام افراد کا اس مہم میں جو حصہ لیے ہیں ان کا پھر سے ایک بار مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مہم کو کامیاب بنایا. لیکن مہم کامیاب اب اس وقت ہوگی جب ہم مستقل طور پر مطالعے کا شوق و ذوق جو ہم نے ایک مہینے میں پایا ہے اس کو مسلسل کریں گے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر منڈے، ہر پیر کے دن ہفتے میں ایک بار یہ حاصل مطالعہ ہم کریں گے. رات کی بیچ رات میں کریں گے، دن کی بیچ دن میں کریں گے، کیونکہ دونوں ایک طرف وقت دے نہیں پائیں گے. اس لیے سے یہ اسی ٹائم پر صبح اور شام میں ہوگا. اب یہ جو صبح اور شام کی جو کلاسز ہیں وہ اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہفتے میں ایک بار کریں گے آپ یا پھر روزانہ کریں گے، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے. لیکن ایک بار آپ کے لازم ہے کہ آپ اس تحریک میں اس مہم میں شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک بات بتاتے ہوئے میں ٹاپک اس طرف اصل بات کی طرف جاؤں گا کہ اس مہم میں کتنے ایسے افراد تھے جو انہوں نے ابھی تک ایک کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی. ایک بار ہاتھ اٹھائے جو مہم میں ایک کلاس پہ اٹینڈ نہیں کی. ایک کلاس اٹینڈ کرے ٹھیک. اور جتنے لوگوں نے اس مہم کو اس میں حصہ لیا ہے وہ اپنے طور پر جائزہ لے لیں کہ مہم میں حصہ لینے کے لیے، کلاس میں اٹینڈ کرنے کے لیے آپ 4 خاکوں میں کون سے خاکے میں آپ اپنے آپ کو رکھا ہے. اپنا جائزہ ایک بار ضرور لیں کہ کون سے خاکے میں آپ رکھیں. 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر یا 4 نمبر. یہ بہت سی چیزیں ارشاد صاحب نے بتائی ہیں، بہت پسند بھی آئی ہیں الحمدللہ، جزاک اللہ. اور میں ان افراد کے حق میں دعا گو ہوں جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک کے لیے کارآمد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت میں بہترین ان کی صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ابھی دراصل ہمارا جو مقصد ہے تحریک کا، اس مہم کے ذریعے سے ہم نے یہاں پر آج آ کر ایک تفریح پروگرام کے طور پر ہم نے یہ پروگرام بنائے ہیں. اس میں میں اس وقت اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر جو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک دوسرے سے مل کر ایک تفریح پروگرام کی طرح ایک پروگرام کے ساتھ بھی گیمز اور ایکٹیویٹیز جو بھی ہم کریں گے، جو موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دیا ہے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسی طریقے سے تفریح کی طرح
آسائشوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے باغوں میں اسی طرح شریک فرمائے، اور ہمارے دلوں میں وہ محبت و خلوص جو اللہ تعالیٰ ایک تحریک کے لوگوں میں رکھنا چاہتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دلوں کو جوڑ دے اس کے ذریعے سے، اور اس کی برکت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ابدی جنتوں میں آپ کا میرا داخلہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا یوں ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے کہ میں کہہ دیا کہ میں ایمان لایا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بالکل آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آزمائے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ کیا اسباب ہیں جس کے ذریعے سے آپ میں جنت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ وہ کون سی پرسنالٹی ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں وہ کون سی پرسنالٹی ہے جس کی اطاعت کر کے ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن پہلے، یعنی جو ہماری مہم چلی تھی، 4 دن پہلے مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ سفر میں جا رہے تھے، ایک ٹیپ چل رہا تھا اور لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ وہ واقعہ سن رہے تھے۔ بغداد کا واقعہ قصہ ہے، مطلب کہانی کی طرح پہ بتایا جانا تھا، بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے۔ ہم بھی سفر میں تھے، ہم بھی دلچسپی سے میں نے بھی سنا، لیکن وہ سننے کے بعد میں مجھے ایک ریئلائز ہوا، وہ ایک چیز محسوس ہوئی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس وقت۔ عام قصے جو ایسے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن بعض وقت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز کو محسوس کر لیتا ہے۔ کہ وہ قصہ یہ تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کا وقت آتا ہے تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے، بیٹا میرے پاس میں زیادہ پیسے والا نہیں ہوں، میرے پاس یہ پونجی ہے پوری 300 درہم کی، اس کو تو اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی تجارت میں لگانا۔ یہ میری نصیحت ہے کہ تم فلاں بزرگ کے پاس جانا اور انہیں دے کر اس سے کچھ نصیحتیں لے لینا۔ فادر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ لڑکا اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس بزرگ کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ بزرگ مجھے فوری سفر کے لیے نکلنا ہے میرے دوستوں کے ساتھ میں، لیکن میرے والد صاحب کی وصیت تھی کہ میں آپ سے کچھ وصیتیں لے لوں۔ تو وہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ ایک وصیت کو 100 درہم ہوتے ہیں، تو 300 درہم آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ 3 وصیتیں آپ کو دیتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ سفر میں جاتے وقت میں جلدی نہ کرنا، دوسرا بے زبان جانور پر رحم کرنا، اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ اپنی راز کی بات لوگوں کو نہ بتانا، کسی سے نہ بتانا۔ یہ 3 چیزیں لے کر وہ فوری نکلتا ہے، اس کے دوست تیار رہتے ہیں سفر کے لیے۔ تو تب اس کو یاد آتا ہے کہ پہلی نصیحت یہ تھی کہ سفر میں جلدی نہ کرنا۔ شام کا وقت تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سفر میں جلدی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بزرگ نے وصیت دی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ رک جاتا ہے، اس کے دوست نہیں سن کر نکل جاتے ہیں۔ وہ صبح سویرے سواری کے ساتھ نکلتا ہے، رات میں طوفان آتا ہے، اور جب یہ سفر میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 3 دوست اس کے تھے وہ بھی طوفان کا شکار ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی لاشوں سے ملتی ہے۔ جب وہ ٹٹولتا ہے تو ان کے پاس سے 300 درہم پھر واپس مل جاتے ہیں۔ وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ آگے جانے پہ ایک بازار آتا ہے، بازار میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو ایک کتے کو باندھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سختی برت رہا ہے۔ تو اس کو دوسری نصیحت آتی ہے کہ جانور پر رحم کرو۔ وہ فوری اس کے پاس جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جو مالک ہے بہت دن پہلے چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا، اس کی یاد میں بہت یہ پریشان کرتا ہے، میں خود اس کا نوکر ہوں، میں اسے کہاں سے پالوں، تو میں اس کو بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فوری وہ دام پوچھتا ہے تو 300 درہم کہتا ہے، اور 300 درہم میں کتا لے لیتا ہے اور کتے کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں کتا دور جانے کے بعد پہاڑی چڑھ کر دوڑنے اور بھاگنے لگتا ہے، تو اس کے پیچھے شخص بھاگتا ہے اور کچھ کپڑے نظر آتے ہیں، وہ کپڑوں کو سونگتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس کا مالک تھا جو یہاں پر اس کے کپڑے وغیرہ ہیں۔ تھوڑا اندر جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لاش وہاں پہ مل جاتی ہے، اور اس مالک کے پاس 2 خزانے کے ڈبے ہوتے ہیں جو کھولا جاتا ہے تو اس میں خزانہ ہوتا ہے، وہ خزانہ لے کر گھر کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی مالی حالت بدل جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ اپنی شادی کر لیتا ہے، بہت سے اچھے پہ ٹھاٹ ٹھاٹ سے زندگی گزارتا ہے۔
ایک دن اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ یہ تم اتنے پیسے کہاں سے کمائے؟ یہ تیسری نصیحت تھی کہ تم اپنی راز کی بات کسی سے نہ کہنا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی ہے اور بیوی کے ساتھ میں تو کوئی معاملہ چھپانے کا نہیں ہے، وہ اپنی راز کی بات بتا دیتا ہے، اور بیوی اپنے پڑوسی کو بتاتی ہے، اور پڑوسی اس طریقے سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس خزانہ ہے، اور ایک رات تمام چور آ کر اس کے خزانوں کو لوٹ لے کر جاتے ہیں، اور پہلے کی طرح یہ بن جاتا ہے۔ اس وقت میں یہ اس کو یاد آتا ہے کہ وہ جو بزرگ نے کہا کہ ان نصیحتوں کے باوجود بھی اگر کوئی پریشانی آ جائے تو حوصلہ نہیں کھونا ہے۔ تو اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ اصل جو طاقت مال کی نہیں ہے، اصل جو قوت طاقت جو ہے سو وہ مال اور دولت کی نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت ان بزرگوں کی نصیحت کی ہے اور اپنے عقل کی۔ ان نصیحتوں کو اپنے عقل کے ساتھ استعمال کرے گا تو میں پھر اپنی دنیا کو بنا دوں، اور پھر اس جدت میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو دلچسپی سے لوگ اس طرح سن رہے ہیں پوری ہونے کے بعد میں، کہ اتنی دلچسپی سے بات کو سن رہے ہیں، اور ایک ایکسائٹمنٹ لوگوں میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، مطلب جو آ رہا تھا ٹیپ اس کے بعد کیا ہوگا، تو اس میں یہ بات بتائی کہ نصیحتوں کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے عقل کو استعمال کر کے نصیحتوں کو قبول کرنا، اس دنیا میں سب سے بہترین نصیحت کر کے جانے والے ہمارے کون ہیں؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان کی نصیحتوں کو اس طریقے سے سیریس کیوں نہیں لیتے جس طریقے سے سیریس ہمیں لینا چاہیے؟ یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا، یعنی واقعی سے کیا سے احساس پیدا ہوا ہے کہ نصیحتوں کو قبول کرنے کے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نصیحتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے گئی ہیں، جس پر عمل کرنے سے آخرت ہی نہیں بنے گی بلکہ دنیا سنور جائے گی۔ اگر کسی کو اس بات پر یقین نہ ہو تو کوئی اللہ کے رسول کی نصیحت پر، ایک حدیث پر عمل کر کے یہاں پر دیکھ لے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے صحت کے تعلق سے ہو یا مال حاصل کرنے کے تعلق سے ہو یا پھر اقتدار کو پہنچنے کے، ہر معاملے میں آپ نے نصیحت فرمائی، احادیث آپ کو اور میرے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ پانی 3 سانسوں میں پیا کرو، تھوڑی سی بھوک رکھ کر اٹھ جایا کرو، دائیں کروٹ ہو کر سویا کرو۔ اگر اس آیتوں پر، اس حدیثوں پر اگر ہم عمل کر لیتے، ہارٹ اٹیک سامنے آتا، ہمارے جو بیماریاں ہیں بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مال کو حاصل کرنا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو۔ ترمذی کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو، ہر غم سے تمہیں نجات مل جائے گی، ہر پریشانی سے دور ہو جاؤ گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہو۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو بات آئی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اے وہ نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اپنی جوانیوں کو چبوتروں پر، ہوٹلوں پر، بازاروں پر، فونوں پر ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ضعیفی آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان۔ ہم کہاں بھٹکے مارے پھر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایک جماعت سے جڑ کر رہو، جماعت سے ہٹو گے توڑ دیے جاؤ گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو کلام ہے، میری جو بات ہے، تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ ہم یہ حدیث بار بار سنتے ہیں لیکن عمل پیرا ان نصیحتوں پر کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ کے لیے مجھے فرمائی ہیں، آپ کے لیے میرے لیے جو باتیں بتائی ہیں، اگر اس کا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، آخرت تو سنورے گی، دنیا میں بھی انسان کامیاب و کامران ہو کر رہ جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری سنت کو، میرے طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لو، میری سنت کو اور میرے طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہاں تک کہ اپنے دانتوں سے پکڑے رہو۔ جو علم تمہیں حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ یہ وہ فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وہ نصیحتیں آپ پر مجھے دی ہیں، اگر نصیحتوں پر اگر آپ اور ہم سچے دل سے، دل کی لگن سے عمل پیرا ہو جائے، یا پھر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے احادیث، اتنے بڑے اللہ کے رسول کے احادیث، ان احادیثوں میں سے اگر یہ ارادہ کر کے ہم اٹھیں آج میں کسی ایک حدیث پر عمل پیرا ہو کر رہوں گا، تو پھر جان لیجیے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ امیر جماعت نے ارکان کے اجتماع میں یہ آواز لگائی، رئیس اٹھ کھڑے ہونے کا سال بناؤ 24-25 کو۔ آپ اٹھ کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ فرماتا ہے کہ سورہ مدثر، سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کے لیے۔ تو ہم اس سال کو 24 اور 25 سال، اس سال کو ہم اٹھ کھڑے ہونے کا ارادہ کریں، ہم لوگوں تک ملاقاتیں کریں، لوگوں کے درمیان میں پہنچیں، انہیں دین کی دعوت دیں۔ اللہ کے حدیث، ایک حدیث جو ہے کہ میری بات جو تم کو معلوم ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ اس کام کے لیے آپ اور میں کتنی کوشش کرتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں، اس کی کوشش آپ مجھے کرنی چاہیے کہ یہ کوشش اگر آپ میں اس ارادے کے ساتھ اٹھیں کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کو اس زمین پہ غالب کرنے کے لیے اس تحریک میں جمع ہوا ہوں، اس کے لیے جدوجہد کروں گا، اس کے لیے کوشش کروں گا، تو ہماری یہ تفریح کا پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہو، کامران ہوگا۔ میں آخری بات اپنی رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس میں مولانا مودودی نے اپنے ایک تحریر میں لکھا ہے کہ میں سب سے پہلے اسی بات کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، جسے ہر اجتماع کے موقع پر میں دہراتا ہوں، کہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کو محسوس کریں، اس عظیم ذمہ داری کو محسوس کریں جو آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے اللہ سے مضبوط عہد کر کے اپنے اوپر عائد کر لی ہے۔ ہم تحریک میں شریک ہوتے وقت بھی عہد کرتے ہیں اور ارکان جماعت کے اجتماع میں بھی ہم نے کھڑے ہو کر عہد کیا ہے، اسی کے بارے میں بات پیدا ہے کہ ہم نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے اوپر عائد کر لی ہے۔ آپ کے اس عہد کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے زیادہ سے زیادہ پابند ہوں، یعنی یہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے پابند آپ خود بنیں اور آپ کے عقیدے اور قول و عمل میں پوری یکسانیت ہو اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں آپ کے خیالات اور اعمال اس اسلام سے مختلف ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کے اس عہد کا تقاضا اور بہت شدید تقاضا یہ بھی ہے، یعنی آپ عہد کر کے ہم تحریک میں جمع ہوئے ہیں، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں انفرادی طور پر اچھا بن جاؤں گا، انفرادی طور پر بہتر بن جاؤں گا، بلکہ آپ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ آگے اس کا تقاضا یہ ہے اور بہت شدید تقاضا ہے کہ جس اسلام پر آپ ایمان لائے ہیں اور جسے آپ اپنے بادشاہ کا دین سمجھتے ہیں اور جسے آپ تمام انسانوں کے لیے حق جانتے ہیں اور کامیابی کا تنہا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، اس کو تمام دوسرے دینوں اور مسلکوں اور نظاموں کے مقابلے میں اونچا کرنے کے لیے اور سارے انسانوں کو باطل دینوں کے بگاڑ اور تباہی سے بچا کر سچے دین کی سعادتوں سے مالامال کرنے کے لیے آپ میں کم از کم اتنی بے چینی پائی جانی چاہیے۔ پھر سے ایک دفعہ بتا رہا ہوں گا، ہم میں اتنی بے چینی پائی جانی چاہیے۔ کتنی بے چینی پائی جانی چاہیے؟ آخری ٹکڑا آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بے چینی تو پائی جانی چاہیے جتنی آج باطل دینوں کے ماننے والے
اپنے جھوٹے اور مہلک دلوں کو اونچا اٹھانے اور ان کا بچاؤ کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں۔ کم سے کم اتنی ہمارے اندر کوشش جدت ہونی چاہیے کہ جو باطل قوتیں اپنے دین کو جھوٹے باطل مسلکوں کو اوپر اٹھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اتنی تو کوشش آپ میں مجھے ہونی چاہیے۔ یہ مولانا مودودی کی ایک تحریر تھی جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے حاضری کو قبول مقبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنائے، اور ہماری اس مہم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مطالعے میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔